الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما رتق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، دنیا کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، نہ تھمنا نہ رکنا، فردوس میں جا کر دم لیں گے. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر کے وہ آئین عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. اور باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی ہماری یہ محفل تکمیل قرآن کے حوالہ سے ہے. ہمارے ہونہار طالب علم حافظ محمد عبداللہ وحید بن عبدالوحید صاحب کے بیٹے نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس عظیم نعمت کو اپنے سینے میں سمو لیا. اس پر میں حافظ عبداللہ وحید اور ان کے والد اور ان کی والدہ اور دیگر ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس بچے نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ، مکمل حاضر باشی کے ساتھ کام لیا. مدرسے میں چند ایک طالب علم ایسے ہیں کہ جو کئی مہینوں تک بچوں کی ایک غیر حاضری بھی نہیں، جس میں اس بچے کا پہلا نمبر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس بچے کو عالم بعمل بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ان کے اہل خانہ، ان کے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ بنائے. اس کتاب اللہ کے نزول سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ محمد بن عبداللہ کہا کرتے. لیکن جب اس قرآن کریم کا نزول ہوا تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد مکہ کے لوگوں نے محمد بن عبداللہ کی جگہ پہ محمد الرسول اللہ کہنا شروع کر دیا. پہلے محمد بن عبداللہ، قرآن کے نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ، جو کلمے کا دوسرا جز ہے. ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تب تک وہ مومن مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ دوسرا اس کا جز محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. محمد رسول اللہ پڑھے گا، کلمہ مکمل ہوگا اور وہ بندہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار ہوگا. یہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اس قرآن کریم کو جب اللہ رب العزت نے نازل کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں: انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اس امانت یعنی قرآن پاک کو ہم نے
پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان 7 آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے، اس کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے انسان معذرت خواہ ہو جاتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، زمینوں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور پھر وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ہم نے پیش کیا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز زمین، آسمان اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اس چھوٹے سے بچے نے 8 10 سال 12 15 سال کا بچہ سارا قرآن سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء کرام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو 22ویں پارے کے اندر آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر، زمینوں اور آسمانوں پر پیش کیا تو براہ راست اللہ رب العزت نے پیش کیا، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جلالی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جمالی ہے۔ اللہ جلال والے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمال والے۔ جیسا کہ سورج جلالی ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ چاند جمالی ہے، ایسی روشنی ہے کہ انسان اس کے سامنے رات کو بدن سے کپڑا ہٹا کر بھی بیٹھے پھر بھی سکون آتا ہے، دیکھنے میں سکون آتا ہے، اس کی روشنی کے سامنے انسان بیٹھے تو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات جلالی، اللہ رب العزت کے جلال کا مظہر وہ سورج ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جمالی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو مظہر ہے وہ چاند ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات جلالی، سورج کی روشنی جلالی، نبی کی ذات جمالی، چاند کی روشنی وہ جمالی، کہ اللہ رب العزت کی ذات جب جلالی ہے تو اللہ کا کلام بھی جلالی ہے، بڑا روب والا ہے، دبدبے والا ہے، ہیبت والا ہے، کوئی چیز اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب سمجھیں کہ جو چیز پہاڑ، زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکے، ہمارا 10 سے 12 سال کا، 7 سے 8 سال کا بچہ وہ برداشت کر رہا ہے، سارے قرآن کو سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمینوں، آسمان اور پہاڑوں پر قرآن کو نازل کیا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنایا، ڈائریکٹ براہ راست پیش کیا، اس لیے انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ یا اللہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن جب اس انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل کیا، فرمایا کہ اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے واسطہ بنایا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات جلالی، اللہ کا کلام جلالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جمالی، حضور کی زبان بھی جمالی، حضور کا کلام بھی جمالی۔ نازل علی قلبک، اللہ رب العزت نے حضور کے قلب اطہر پر بواسطہ جبرائیل اس کو نازل فرمایا۔ وہ کلام جو اللہ کی جلالی ذات سے نکلا تھا، وہ جلالی کلام جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے پر آیا، پھر جمالی زبان پر آیا، تو وہ کلام اللہ رب العزت کا جلال سے جمال میں بدلا۔ تو آج جو چیز ایک زمین اور آسمان اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، آج ہمارا 7 سے 10 سال کا بچہ اٹھا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی برکت، حضور کے مبارک لبوں کی برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کی برکت۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جو چیز اتنی بڑی طاقت والی چیزیں نہیں اٹھا سکتی تھیں، آج ایک کمزور سا بچہ وہ بڑی خوشی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحابہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو لوگ سننا شروع کر دیتے اور اپنے کام کاج چھوڑ دیتے، اپنے کام کاج چھوڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا قرآن سننے لگ جاتے۔ کوئی کہیں باہر کام پر جا رہا ہے، جب صدیق اکبر کے قرآن پاک کی آواز آتی ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے کام رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور حضور کے دربار میں شکایت بھی آ رہی ہے، یا رسول اللہ اس اپنے یار صدیق کو سمجھائیں، ہمارے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا کیوں؟
کہا کہ آپ کا یار صدیق اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے ہمارے قدم رک جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں، کئی ملکوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دنیا رک رک کر اور محبت کے ساتھ سننے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور سبب وہ یہ قرآن پاک ہے۔ ان کی بہن طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتی ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب، اتنا جلالی انسان جتنے جلالی حضرت عمر بن خطاب تھے، جب قرآن اپنی بہن کی زبان سے اور اپنے بہنوئی جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان کا قرآن سنتے ہیں تو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کتاب اللہ علی سائر الکتب کفضل اللہ تعالی علی سائر الخلق۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ قرآن کریم کی عظمت باقی کتابوں پر کتنی فضیلت اللہ نے اس قرآن کریم کو دی۔ فرمایا کہ جیسے اللہ رب العزت کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اتنی ساری دنیا کی کتابوں پر قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے۔ اتنی فضیلت اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو عطا فرمائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ والدین کا چہرہ، اولادوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بیٹوں بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے والدین کو یا والد یا والدہ کو صبح ایک محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے علماء کی زیارت۔ علماء کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے لب دیے ہیں، اللہ نے سینہ اور چہرہ دیا ہے، وہ اٹھائے نہیں آتا پڑھنا تو کوشش کرے کہ پڑھنا سیکھے، پھر بھی نہیں آتا تو آج کل کے دور میں تو قرآن پڑھنا یا سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو انسان اٹھائے اپنے چہرے کے سامنے کرے، آنکھوں سے اس کی زیارت کرے، اس زیارت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور بھی زمزم ہے، زمزم کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ والدین کا چہرہ، علماء کا چہرہ اور قرآن پاک جو انسان دیکھتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے جملے پیش کر رہا ہے۔ ایک نعت وہ ہے جو آپ اور میں پڑھتے ہیں، ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نعت خوان نعت خوانیاں کرتے ہیں حضور کی شان میں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کریم کی زبانی۔ ابو سفیان ابھی حالت کفر میں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مذمتی اشعار کہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور کے مبارک صحابہ میں سے ہیں، حضور کے شاعر ہیں، دربار نبوت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان نے آپ کے خلاف مذمتی اشعار کہے ہیں، کیا مجھے اجازت ہو سکتی ہے کہ میں ابو سفیان کے ان مذمتی اشعار کا جواب دوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جاؤ، اور میرا اور چونکہ ابو سفیان کا اوپر جا کر نسب ملتا ہے، باپ دادا ایک ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جو علم انساب کے چونکہ وہ ماہر ہیں، فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان سے علم انساب کو سیکھ کر آؤ۔ جاتے ہیں، باپ دادا جن کو پیڑھیاں کہتے ہیں یہ علم سیکھ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ علم سیکھ لیا ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ حسان بن ثابت، آؤ میرے ممبر پر بیٹھو۔ صحابہ سامنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر نبوت پر تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آؤ حسان بن ثابت، میری شان میں میری مدحت میں اشعار کہو، جو ابو سفیان نے میرے خلاف اشعار کہے تھے ان کا جواب دو۔ تو کیا خوبصورت، کیا فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، مجھے یوں لگتا ہے
مجھے یوں لگتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے حسین انسان آج تک دیکھا نہیں ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور مجھے یوں لگتا ہے اے اللہ کے محبوب کسی ماں نے آپ جیسا حسین ترین بیٹا جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، دنیا میں جتنے عیب سے سارے عیبوں کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کر دیا۔ اور آخری جملہ، اس کی دنیا میں مثال اور قیمت نہیں ملتی، کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کر آپ کو بناتا گیا۔ اللہ نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ محبوب بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، آپ نے بتایا ہوگا، اللہ نے بنا دیے۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوبہ بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیرے ہونٹ کیسے بناؤں۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تو میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کہا والضحیٰ۔ میں نے کہا قرآن اے قرآن تو نبی کی زلفوں کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میں نے کہا اے قرآن تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کا، نورانی دانتوں کا تذکرہ کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ حجرے میں تشریف فرما ہے، دیا بجھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ پریشان ہے، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ کہا کہ عائشہ کیوں پریشان ہے، کیا چیز تلاش کر رہی ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری سوئی گم ہوگی، میں سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے، مبارک دندان سے یوں نور نکلا، سارا حجرہ جگمگ ہو گیا۔ حضرت عائشہ سوئی تلاش کر لیتی ہیں، ایسے خوبصورت دانت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تو میرے نبی کے سینے کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کیا کہا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کے شان اور مقام اور بلند و بالا مرتبے کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کیا کہا ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے کہا قرآن تو میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کیا کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نے کہا قرآن اے قرآن تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر، خلیفہ اول، یار غار اور یار مزار کا تذکرہ کر، تو قرآن کیا خوبصورت کہتا ہے والذین معہ۔ میں نے کہا قرآن تو میرے نبی کے دوسرے یار، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ کر، تو قرآن نے کیا کہا اشداء علی الکفار۔ میں نے کہا قرآن عثمان غنی کی شان بیان کر، تو قرآن نے کہا رحماء بینہم۔ میں نے کہا قرآن تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان بیان کر، تو قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سارے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو میرے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کر، تو 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، قرآن کیا کہتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ میں نے کہا قرآن نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کر، تو قرآن کیا کہتا ہے سب سے پہلے اہل بیت کے جو مصداق ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آپ سے کوئی حال پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، جی ٹھیک ٹھاک، گھر والوں کا کیا حال ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے بیوی بچے، سب سے پہلے بیوی بچے مراد ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حضور کے سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں، اس کے بعد بیٹیاں ہیں، بیٹے۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کی ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر، تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے کہا قرآن نبی کی اتباع بتا، نبی کی محبت بتا۔ قرآن کیا کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کا نام بتا۔ قرآن نے کیا کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن 4 جگہ پر میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتا ہے، باقی نبیوں کے ساتھ یا نوح یا آدم یا ابراہیم یا لوط یا کہہ کر قرآن پکارتا ہے، لیکن جب نبی کا نام آتا ہے تو محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول اس طرح کے تذکرے قرآن کرتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں ایسا نبی آپ کو مجھے بغیر مانگے دے دیا۔ پہلے وہ بھی امتیں تھیں، وہ بھی نبی تھے جنہوں نے اس نبی کی خواہش کی یا اللہ اس نبی کا امتی بنا، یا اللہ وہ امت ہمیں عطا فرما، دعائیں قبول نہیں ہوئی، یا اللہ اس امت میں ہمیں پیدا فرما، دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے میں نے کون سی درخواست پیش کی تھی، یا اللہ اس نبی کا امتی بنا۔ آپ نے میں نے ایک مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، مسجد سے مولوی صاحب آتے ہیں، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہہ کر خوشخبری دیتے ہیں، ارے بیٹا خوشخبری ہو تو محمد عربی کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ بن مانگے ہمیں چیز مل گئی۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کروا دیا۔ ایک عورت غزوے کا موقع ہے، حضور نے چندے کا اعلان کیا، ایک عورت اپنا بوڑھی عورت ہے
ادھیڑ عمر ہے, چھوٹا سا بچہ یوں ہاتھ پہ اٹھا ہوا ہے, اللہ کے محبوب یہ میرا بچہ ہے, میرے پاس اور کچھ نہیں, اس بچے کو قبول کر لیجئے. حضور نے فرمایا کہ یہ دودھ پیتا بچہ, اس کو غزوے میں جنگ میں لے جا کر کیا کریں گے؟ وہ عورت کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے سارے ہی قربان ہو گئے, آپ کی خاطر, دین کی خاطر میں نے سارے ہی قربان کر دیے. یا رسول اللہ جب میں نے اعلان سنا چندے کا, میرے پاس اور کچھ تھا نہیں, بھائی بیٹے اور خاوند سارے اللہ کے راہ میں قربان کر دیے, یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ کے محبوب اس کو لے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لے تو جائیں گے, لیکن اس کا ہم کیا کریں گے, ہمارا کیا کام کرے گا؟ تو کتنا خوبصورت جملہ کہتی ہے, آنکھوں میں آنسو بہا کر, دل تھام کر وہ عورت کہتی ہے, اے اللہ کے محبوب آپ اس کو میدان جنگ میں لے جانا, اس کو پکڑ لینا یا صحابہ کے ہاتھ میں دے دینا, جس طرف سے کفار کے تیر اور نیزے آپ پر برس رہے ہوں, میرے بچے کو ڈھال کر یہ سامنے کر دینا, میرا بچہ کٹ جائے گا, حضور آپ کی ذات تو بچ جائے گی. یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, چاروں بیٹے حضرات صحابہ کرام کے ایک ایک وقت میں چاروں بیٹے وہ لٹوا دیے, قربان کروا دیے, نوجوان بیٹوں کو وہ شہید کروا دیا. آپ اور میں اس بات کا عزم کریں, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے, کل کو ہمیں دین کے لیے اگر قربان کرنا پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنی چاہیے. اگر دین کی خاطر ہمیں ان بچوں کو کہیں بھیجنا پڑ جائے, دین کی خاطر دین کے راستے پر لگانا پڑ جائے, تو شروع سے لے کر ہم بچے کی جوانی تک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے نخرے برداشت کرتے ہیں, بچوں کو خراب خود کر دیتے ہیں, پھر مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو دم کرو, کوئی پھونک مار دو, کوئی تعویذ ایسا لکھ دو بچہ تابع ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. بچے کو چھوٹی عمر سے, پیدائش سے لے کر بچے کی جوانی تک اگر اس کو اچھے انداز سے پالا جائے, اس کی پرورش کی جائے, تو بچہ کنٹرول میں بھی آتا ہے, ادب بھی کرتا ہے, عزت بھی کرتا ہے, کل کو وہ آپ کا ہاتھ بھی بٹائے گا. تو میری آخری گزارش آپ حضرات سے اس محفل کے حوالہ سے کہ آپ اور میں اپنی اولادوں کو دین کے راستے پر چلائیں, دین کے راستے پر چلائیں. حفاظ کرام کے آپ نے فضائل سنے ہیں. اس دنیا میں اللہ رب العزت, میں چھوٹا تھا, میرے والد نے مجھے حفظ کے لیے ڈالا, میرے والد ٹیچر ہیں. دوستوں نے کہا کہ اس بچے کو کہاں ڈال رہے ہو, بچہ اتنا قیمتی ہے, ضائع ہو جائے گا. تو میرے والد نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہاں سے کھائے گا, کہاں سے پیے گا, لوگوں سے مانگتا پھرے گا. میرے والد نے کہا کہ ایک لڑکا ویڈیو سینٹر اور گندے کام کر کے وہ پیسہ کما سکتا ہے اور اپنے بچوں کو, بیوی بچوں کو پال سکتا ہے, تو کیا یہ میرا بیٹا اس رب کریم کی کلام اور قرآن پڑھتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا نہیں؟ ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو ملے گا کیا, بچوں کو کیوں داخل کرتے ہو؟ یہی لوگ ہیں جو بچہ پڑھ جاتا ہے, بچہ کچھ بن جاتا ہے, یہی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کھا کے رجدے کوئی نہیں, مولوی اتنا کھاتے ہیں. ایک وقت تھا میرے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ کھائے گا کہاں سے, آج ہے مولوی صاحب ماشاءاللہ صحت آپ کی اچھی ہے, بڑا کھانا پینا ہے, بڑی موجیں ہیں. یہی لوگ ہیں, اللہ کی قسم خدا عزت بھی دیتا ہے, خدا مقام بھی دیتا ہے, خدا دولت بھی دیتا ہے, خدا رزق بھی دیتا ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے, دین کی برکت ہے. تو آپ احباب سے درخواست ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, دین کے راستے پر لے کے آئیں. یہی اولاد کل اگر دین ان کے ذہن میں ہوگا, تربیت اچھی ہوگی, آپ بوڑھے ہو جائیں گے. یہی بچے, ایک بچہ ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک باہر ملک میں ہے, ایک کوئی سائنسدان ہے, کچھ ہے, ایک مولوی ہے. یہی مولوی ہوگا جو کل بڑھاپے میں آپ کا وہ سہارا بن جائے گا, آپ کو سنبھالے گا. وجہ کیا ہے؟ دین کی برکت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم ہر گھر میں 1 یا 2 حافظ ہونے چاہیے, ہر گھر میں 1-2 حافظ ہونے چاہیے, جس کی برکت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی ہر وقت رہتے تھے, ہر وقت حضور سے علم سیکھتے, قرآن سیکھتے. اس کے بھائی آئے, کہا یا رسول اللہ سارے کام مجھ پہ ڈالے ہوئے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ تو کرتا ہی کچھ نہیں, اس سے کہیں کچھ کمائے کچھ کرے, ہمارا گزارا مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس صحابی کو, کہ میرے صحابی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے تمہیں بھی ملتا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. اگر سوچنے پر انسان آئے تو گھر کے اندر ایسے افراد ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہو, اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا نزول ہو, رزق میں برکت ہو. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے راستے پر خود بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کو بھی دین کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی عالی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین۔ یہ تکمیل قرآن کی مبارک محفل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین ان کے والدین کو یا ارحم الراحمین اجر عظیم عطا فرما، یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے گھر میں مزید برکت عطا فرما، یا ارحم الراحمین دین کے راستے پر چلنا آسان فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما، حضور کی سنتوں سے پیار نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے رمضان آ رہا ہے، دن کو روزہ رات کو تراویح اور نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس گھر کے اندر رحمت اور برکت کا نزول فرما، یا ارحم الراحمین ان کے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اس قرآن پاک کی برکت سب کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن کی جتنی دلی جائز خواہشات ہیں اللہ کریم ساری پوری فرما، یا ارحم الراحمین ان کو رزق حلال وافر مقدار میں اور رزق حرام سے، یا ارحم الراحمین ایک ایک لقمے سے، ذرے ذرے سے، ٹکے ٹکے سے، پائی پائی سے ہم سب کی اور ان کی بھی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ان کے دل میں جتنے نیک جائز خواہشات ہیں اللہ پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔